بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی پراکسیز تھیں پاکستان کے خلاف لڑی گئیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیشہ اور پاکستان کے لوگوں کو سرخرو کیا کہ جتنے بھی اس طرح کے اٹیکس آئے ان کو روکا گیا اور ان کو ناکام کیا گیا۔ اور اس ناکام کی جو سب سے بنیادی وجہ تھی وہ تھی پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام، ان کے درمیان ہم آہنگی، ان کے درمیان بھائی چارہ، اور ان کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگیں فوجیں نہیں لڑتی، قومیں لڑتی ہیں۔ اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ جو تھی نیوکلیس تھی اس سارے پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے۔ 9 مئی کو کیا کیا گیا؟ بڑا ایک پلینڈ اور آرگنائز طریقے سے پاکستان کی فوج کو خدا نخواستہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نہ صرف لڑانے کی سازش کی گئی بلکہ لوگوں کو اکسایا گیا، اور اس کے لیے پورا ایک 6 مہینے 7 مہینے ایک آرگنائزڈ قسم کا پلان کر کے پاکستان کی فوج کے انسٹالیشنز پہ حملہ کیا گیا۔ کہ وہ حملہ جس مقصد کے لیے تھا اس کو کچھ عرصے بعد ہی چترال کے لوگوں نے ناکام بنایا کہ جب افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ حملہ ہوا تو سویلینز نے جس طرح پاکستان فوج کی مدد کی، رسد پہنچایا، میں سمجھتا ہوں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کی فوج عوام کی فوج ہے، اور پاکستان کی فوج جو طاقت اور جو اسٹرینتھ ڈرائیو کرتی ہے وہ پاکستان کی عوام سے کرتی ہے۔ تو یہ جو ایک حملہ کیا گیا تھا یہ اس سازش کا حصہ تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا جناب اسپیکر؟ وہ حملہ تو ہو گیا، حملے کے بعد 2 لوگوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی، ایک سویلین سائٹ تھی، ایک جوڈیشری کی سائٹ تھی کہ جنہوں نے ان لوگوں کو سزائیں دینی تھی، اور ایک سائٹ ملٹری کی سائٹ تھی۔ ملٹری نے تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہمارے سامنے ہے کہ جو کور کمانڈر لاہور اور پھر جو لوگ اس میں جن لوگوں نے اس میں نیگلیجنس تھا ان سب کو سزائیں دی اور ان کو فارغ کر دیا گیا۔ آیا ہم نے کیا کیا؟ کیا اسٹیٹ کے باقی پلرز نے کیا کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے اسٹیٹسمین سوچنا پڑے گا۔ آج جس طریقے سے بلوچستان کی اسمبلی میں کنسنسس میں نے دیکھا ہے اس ایشو پہ، یہ یقیناً اپریشیٹ کرتا ہوں میں اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینٹیمنٹس ہیں یہ عوام کی نمائندہ ہال ہے۔ اس اگست ہال سے جو میسج جا رہا ہے آج پاکستان میں، یہی میسج ریکوائرڈ ہے کہ آج ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان کو خدا نخواستہ کمزور کرنے کی منظم سازش ہے۔ وزیر اعلیٰ میر فراز بگٹی کا بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال جاری تھا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ 9 مئی کو آرگنائزڈ طریقے سے پاکستان کی فوج عوام کو لڑانے کی کوشش کی گئی اور اکسایا گیا۔ پاکستان کی فوج عوام کی فوج ہے اور عوام اس سازش کو بخوبی جانتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے اگر کٹ پتلی حکومت کو گھر نہ بھیجا ہوتا۔ 9 مئی نے تخریبی اور تعمیری سوچ کا فرق واضح کیا۔ بغاوت کا منظم پروگرام بنانے والے آج تک 9 مئی کو جھٹلاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ قوم کو پیغام ہے اپنے شہداء کو قیامت تک یاد رکھیں گے۔ کیا امریکہ اور برطانیہ نے فسادیوں کو سزائیں نہیں دی؟ ان لوگوں نے ملک کی معاشی شرح کاٹنے کے لیے خط لکھا۔ قوم اور پاکستان اپنے مجرموں کو نہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھولیں گے۔ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کے دلخراش مناظر وہ پوری قوم نے دیکھے۔ شاید یہ حملے نہ ہوتے اگر ایک کٹ پتلی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے ہٹایا نہ جاتا۔ جنہوں نے بغاوت پر اپنے جتوں کو اکسایا، بغاوت کا ایک منظم پروگرام بنایا، وہ آج تک اس کو جھٹلاتے ہیں۔ شہداء کی یادگاروں پر، غازیوں کی یادگاروں پر جو خوفناک حملے ہوئے وہ آج بھی مناظر پوری قوم کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہم اپنے شہداء، اپنے ہیروز اور ان کے اہل خانہ کو نہ صرف قیامت تک یاد رکھیں گے بلکہ ان کے لیے والہانہ یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں۔ کیا امریکہ میں اور برطانیہ میں فسادیوں کو سزائیں نہیں دی گئیں؟ پاکستان کی معاشی شارہ کاٹنے کے لیے خطوط لکھوائے گئے۔ پوری قوم کو ہم یہ بتا سکیں کہ یہ ایوان قوم کی ملکیت ہے۔ تحریک انصاف کے 9 مئی میں براہ راست ملوث ہونے کا انکشاف۔ وفاقی وزیر قانون نے 9 مئی کی تحقیقات پر قائم کابینہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ کی روشنی میں وفاقی کابینہ کا قانون سازی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ناقابل تردید ویڈیو ثبوت موجود ہیں۔ ممالک کی تاریخ میں 9 مئی جیسے واقعات قابل قبول نہیں ہوتے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا تحریک عدم اعتماد کو امریکی سازش کا نام دے کر سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔
9 मई के मंसूबा साजों सहूलतकारों से कोई समझौता नहीं होगा। मुसल्लह अफवाज अपने वक़ार और इज्जत को हर कीमत पर बरकरार रखेंगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स ने सानहाई 9 मई की शदीद मज़म्मत की है। ISPR के जारी बयान में कहा गया कि 9 मई को पाक अफवाज ने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मंसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया है। शरपसंद अनासिर का मकसद अफरा तफरी फैलाकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था। सानेहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की 9 मई को होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत का कहना है कि हमारी कौमी तारीख के इस स्याह दिन पर सियासी तौर पर मोहरिक शरपसंदों ने एक बगावत की और जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया। शरपसंद अनासिर ने जानबूझकर रियासत की मुकद्दस अलामतों और कौमी विरसे से ताल्लुक रखने वाले मकामात की तोड़फोड़ की, जिसका मकसद मुल्क में खुद साख्ता और तंग नजर इनकलाब लाने की एक नाकाम कोशिश थी। अस्करी क़यादत का कहना है कि शरपसंद अनासिर का बुनियादी मकसद अफरा तफरी फैलाकर अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान तसादुम को हवा देकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था। मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए तखरीबकारों और इनके सरगनों के साथ साथ इनके मंसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। मुसल्लह अफवाज ने कहा कि 9 मई सानहे के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और करने वालों के साथ ना तो कोई समझौता हो सकता है और ना ही इन्हें कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत दी जाएगी। असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना इस बात को यकीनी बनाना है कि मुस्तकबिल में कोई भी हमारे हीरोज की यादगारों और हमारे इत्तेहाद की अलामतों को इसी तरह के तर्ज अमल के जरिए बेहुरमती करने की जुर्रत न करे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जिला के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हेल्थ सेक्टर है, उस पर खराजे तहसीन पेश करता हूँ 9 मई को, क्योंकि मेरे पास 9 मई किरदारों के लिए कोई पाकिस्तान में मिसाल मौजूद नहीं है देने के लिए कि उन्होंने कुछ करके दिखाया। इस मामले में बिलावल भुट्टो साहब खराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं, लेकिन उस किरदार ने और उनके 9 मई की मिसाल कोई मिसाल नहीं छोड़ी है। तो मैं समझता हूं कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए हर लेवल पर, और मेरे जो नौजवान हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनको समझना है कि खुदारा ऐसी आवाज जिसके साए में कुछ भी ना हो, उसके पीछे चलना, उसकी बात सुनना, इस पर गौर जरूर करें। मैं आपके सामने मिसाल मौजूद हूं। इस गवर्नर हाउस की मिसाल पूरे पाकिस्तान में मौजूद है कि 9 मई करने वाले इदारों का जो कहना था कि हम गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, 50 लाख घर मिलेंगे, 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, ऐसा मैंने यहाँ आकर इस गवर्नर हाउस में नहीं देखा। और मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 9 मई के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि नौजवानों के जहनों में नफरत भरी गई। 9 मई की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसी तरह हॉस्पिटल्स NICVD की मिसाल मौजूद है, इसी तरह गवर्नर हाउस में IT की यूनिवर्सिटी की मिसाल मौजूद है। तो खुदारा ने अपने उन एरियाज में जहां लोग अपने घरों से महरूम हो गए थे, 21 लाख घर वो हैं, जिनमें से 6 लाख नजर आ रहे हैं। इसी तरह हॉस्पिटल्स NICVD की मिसाल मौजूद है, इसी तरह गवर्नर हाउस में IT की यूनिवर्सिटी की मिसाल मौजूद है। तो खुदारा जो मेरे नौजवान भाई बहन हैं वो देखें कि जिस शख्स ने 3.5 साल आपके जाया किए, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई घर बनाया, ना कोई यूनिवर्सिटी दी, ना कोई गवर्नर हाउस की दीवारें गिराई, तो आज मेरे ये जो भाई बहन पाकिस्तान से प्यार करने वाले, अपनी अफवाज से प्यार करने वाले भाई बहन, जिनके दिलों में तफरीक, नफरत और ऐसा बीज बो दिया है कि आज घरों में एक फैमिली दूसरी फैमिली में सियासत में बट गई, तो ये एक ऐसी बैरूनी साजिश का एजेंडा था जिसे 9 मई की सूरत में नाफिज कराया गया। और वो नफरत किसी और से नहीं थी, बैरूनी साजिशी
کے کرداروں کی وہ افواج پاکستان سے تھی، کیونکہ آج افواج پاکستان ہے تو الحمدللہ پاکستان کی سرحدیں سلامت ہیں، ان شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے سلامت ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قومیں اپنے محسنوں کا احسان نہیں مانتی، شکر ادا نہیں کرتی، ہمیں اسلام کی تعلیمات ہے کہ اپنے محسنوں کا احترام کریں اور ان کی قربانیوں کا اور ان کے ہم پر جو ان کی فیملیز کا احسان ہے، جن کے جوان بچے چلے گئے، ان کا شکریہ بھی ادا کریں اور ان سے معافی بھی مانگیں۔ آج معافی نہیں مانگی جا رہی، آپ نے مسجدوں کو شہید کر دیا، آپ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ نے ان شہداء کی یادگاروں۔ بریک سے پہلے نیوز اپڈیٹس۔ بلوچستان اسمبلی میں 9 مئی کے حوالے سے مشترکہ مذمتی قرارداد منظور، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف فوری کارروائی۔ عوام کے لیے خوشخبری، موبائل فون سستے ہو گئے، مختلف برانڈز کے موبائل فون کی قیمتوں میں 35,000 روپے تک کمی، 1 لاکھ کا موبائل فون اب 65,000 روپے کا ہو گیا۔ نامعلوم افراد نے کوارٹر میں سوئے ہوئے 7 افراد کو قتل کر دیا۔ میاں چنو میں جاں بحق افراد کی لواحقین اپنے پیاروں کی یاد میں غم سے نڈھال ہیں۔ حکومت سے قتل ہونے والے افراد کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ شہید ہونے والے افراد کی والدہ کے ساتھ ہمارے نمائندے ندیم اختر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی ندیم۔ جی بالکل، اس وقت میں محسن وال میں موجود ہوں، جو سان ہے گوادر ہوا ہے، ان کے لواحقین کے گھر میں موجود ہوں۔ اس وقت حسیب اور اسد کے والد اور ساجد کے چچا میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ سوگوار فضا ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ ابھی اسد اور جو میرا بھتیجا ساجد ہے وہ کافی عرصے سے وہاں تھے، اور چھوٹا بیٹا جو حسیب ہے وہ تو اسے 4-5 مہینے ہوئے، ابھی تو 3-4 دن ہوئے اسے گئے ہوئے وہاں۔ اور رات ہماری ان سے بات ہوئی ہے تو صبح ایک رشتہ دار نے فون کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے تو ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ابھی تک۔ ہمارے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں۔ جی بالکل، یہ ان کے اسد اور حسیب کے والد صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ حکومت نے ابھی تک کسی قسم کا تعاون نہیں کیا۔ ہمارے ریلیٹیو وہاں پر موجود ہیں جو ان کو ڈیڈ باڈی کو بھیجنے کا انتظام کر رہے ہیں، اور جو وہاں پر جو شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے ایک ہی خاندان کے افراد تھے۔ جی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی وکلاء کی ہڑتال پر برہمی کا اظہار، ریمارکس دیے ہڑتال کی باتیں عدالت میں آ کر نہ کریں، اتنے جرمانے لگانا شروع کریں گے کہ آپ یاد رکھیں گے۔ وکلا کہتے ہیں کہ 20 سالوں سے کیسز نہیں لگ رہے، جب لگاتے ہیں تو بہانے بنا لیتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے الیکشن میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وکلا آج ہڑتال پر ہے، آئندہ ہفتے کی تاریخ دے دیں، جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیں کہ ہڑتال کا لفظ یہاں استعمال نہ کریں، کیس اپنے وقت پر ہی لگے گا۔ چیف جسٹس نے ایک اور مقدمے کی سماعت کے دوران وکلا ہڑتال پر ریمارکس دیے کہ کوئی بھی کیس نہیں چلا رہا، ہر کوئی بہانہ بنا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی گورنر پنجاب کی نامزدگی کے بعد بڑی مشکل کا شکار ہے۔ سردار سلیم حیدر کی گورنر نامزدگی پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نالاں ہیں۔ سینئر رہنماؤں کے بجائے سلیم حیدر کی نامزدگی سے پارٹی میں مایوسی ہے۔ ذرائع کے مطابق سینئر رہنماؤں نے کہا ہے کہ پی پی قیادت نے مشاورت کے بغیر گورنر پنجاب کی نامزدگی کی ہے۔ مزید معلومات کیا ہے آمنہ جنجوا سے ہم جان لیتے ہیں۔ آمنہ، کیا ہے تحفظات؟ جی دیکھیں، پیپلز پارٹی گورنر پنجاب کی نامزدگی کے بعد بڑی مشکل کا شکار ہے۔ سردار سلیم حیدر کی گورنر نامزدگی پر پنجاب کے سینئر پارٹی رہنما نالاں ہیں۔ پی پی وسطی جنوبی پنجاب کے متعدد رہنما سلیم حیدر کی نامزدگی پر نالاں ہیں۔ سینئر رہنماؤں کی بجائے جب وہ سلیم حیدر کی نامزدگی پر پارٹی میں مایوسی ہے۔ سلیم حیدر کی گورنر نامزدگی پر پارٹی میں دھڑے بندی بھی ہو گئی ہے۔ سینئر رہنماؤں نے سلیم حیدر کی بجائے نئے چہرے کو گورنر نامزد کرنے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی سلیم حیدر کو جو ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے نوازا گیا تھا، پی پی نے مشاورت کے بغیر ہی پنجاب کی جو گورنر کی نامزدگی کی ہے۔ سلیم حیدر کو ان کا کہنا ہے کہ جو ناراض اراکین ہیں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی وزیر مملکت بنا کر سلیم حیدر کو نوازا گیا تھا۔ سلیم حیدر کی وزیر مملکت کے لیے شکریہ آپ کا آمنہ۔